ذخیرہ بن جائیں گے۔ اور تیسری بات جو حدیث میں فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی کی نیک اولاد ہے، وہ آدمی کی نیک اولاد ہے۔ اور میرے دوستو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، اب یاد رکھیں، سب سے بڑا صدقہ جاریہ، یہ اولاد آدمی کی بڑی نعمت ہے۔ کروڑوں روپے دے کے بھی آدمی اولاد خرید نہیں سکتا، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی۔ اب یہ جو اولاد ہے، فرمایا کہ اولاد بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر یہ اولاد نیک ہوں گی، یہ اولاد صالح ہوں گی، تو فرمایا کہ یہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ نیک اولاد ہی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اور اس سے بہتر اور اس سے اولا اور اس سے اونچی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں۔ اگر آپ کے بچے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کم سے کم میری اپنی اولاد کم سے کم اتنا موٹا موٹا تو دین سیکھ لے کہ حلال اور حرام معلوم ہو جائے، حلال اور حرام معلوم ہو جائے۔ آج اگر اللہ معاف کرے، اگر میری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تو اس نے حلال اور حرام کو جانا ہی نہیں، پہچانا نہیں۔ بھائی نماز کا چھوڑنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ میری اولاد نماز چھوڑ، سود کا معاملہ کر رہی، رشوت کا معاملہ کر رہی، شراب کا معاملہ کر رہی، لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی اور جھوٹ اور فراڈ کا معاملہ کر رہی، تو یاد رکھیں میں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر لوگ جو ہے نا ایک شبہ والا لفظ بولتے ہیں کہ کیا کریں گے مول صاحب، جتنا سمجھانا تھا سمجھائے، جتنا بولنا تھا بولے، جتنی تربیت کرنا تھا کرے، لیکن بچہ بگڑ گیا۔ اب بعض لوگ یہ بھی مثال دیتے، دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال تربیت کرے لیکن پھر بھی ان کا بچہ ایمان نہیں لایا، ان کا بچہ بگڑ گیا۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہی خود بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ بتائیے، آپ نے اپنی بچے کی تربیت اس طریقے سے کی جیسا آپ آگ سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کتنی انتہائی کوشش کرتے ہیں، آپ نے تربیت کے دوران اس طریقے سے کوشش کی؟ جواب ملے گا نہیں۔ جیسا ایک مثال دیتا ہوں، میں مثال سے سمجھاؤں۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز میں آپ اپنے بچے کو اٹھا رہے، اپنی بیٹی کو اٹھا رہے، بیٹے کو اٹھا رہے، کس انداز میں اٹھا رہے؟ بیٹا اٹھ جا، بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جا بیٹا، ارے اٹھ رہے بھائی، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا۔ اچھا آپ اگر یہ سوچئے کہ آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ آگ آپ کے بچے کو آگ کے لپیٹنے والی ہے، بتائیے آپ کا انداز کیا ہوگا؟ اٹھ بیٹا بولیں گے آپ، ارے اٹھ رہے بول کے بولیں گے، کیا کریں گے آپ؟ جہاں تک اٹھانے کی کوشش کریں گے، نہیں اٹھا تو اس کے ٹانگا پکڑ کے باہر ڈگلتے آپ اس کو کہ بھائی کسی طریقے سے انہیں آگ سے بچ جائے، اور اس کو باہر ڈھکلیں گے آپ، گھر کے باہر تک اس کو نکالیں گے، اگر نہیں بھی اٹھا تو پانی ڈالیں گے، جو کوشش ہوا کریں گے۔ بتائیے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کہاں سے کہاں تک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ تیز ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ نے کہاں تک کوشش کی، کہاں تک آپ نے فکر کی؟ آپ نے اٹھایا ایسا اپنی اولاد کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اولاد کی تربیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بچہ ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے اور 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے، اور فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 9 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ یعنی اب وہ بچہ الگ سوئے گا، نہ بہن کے ساتھ سو سکتا ہے، نہ ماں کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، اکیلا اس کا بستر ہوگا، علیحدہ کر دو اس کا بستر۔ بچی ہے، بچی کا بھی بستر الگ کر دو۔ اور فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے، اور یہ حدیث کے اندر جو میں حدیث بیان کروں اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب 13 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھنے پر مارا جائے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب 11 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھنے پر تنبیہ کی جائے، مارا جائے، مارنے کا حکم دیا گیا نماز نہیں پڑھنے پر، نماز نہیں پڑھنے پر مارنے کا حکم ہے۔ 11 سال کی جب عمر ہو جائے، بیٹی کی جب 11 سال کی عمر ہو جائے، بغیر پردے کے باہر نہیں بھی جانا، بغیر جو ہے نا چہرے کو ڈھانپے کے، بغیر سر کو ڈھانپے کے۔ جب بچی 9 سال کی ہو جائے، جب سے اس کے اوپر پردے کی پابندی لگا دی جائے، اور بچے کو بولا جائے کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ 7 سال سے لے کے 15 سال تک
آپ اس کی کوشش کر لیں، آپ تربیت کے اندر یہ اس کا اہتمام کریں، چاہے تمہاری بچی ہو چاہے بچہ ہو، اس کا اہتمام کرے۔ 7 سال سے لے کے 15 سال تک یہ تربیت کا جو ہے نا یہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا جو ہے نا جھاڑ کا جو پودا ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، جب نرم ہوتا ہے آپ اس کو جہاں موڑو وہاں مڑ جاتا ہوں۔ تو بچے کے اور بچی کے سخت ہونے کی جو عمر ہے وہ 15 سال ہے۔ 15 سال یہ آپ کی تربیت کا جو ہے نا وقت ہے۔ یہ وقت کے اندر جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اس آیت کی تفسیر میں کہ یا رسول اللہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نیک کاموں کا حکم کرتے رہو، نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو۔ میری اولاد نماز چھوڑ دے رہی، یہ برا کام نہیں ہے۔ میری اولاد قرآن نہیں پڑھ رہی، کیا نیکی کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی، ذکر نہیں کر رہی، کچھ بھی نیکی کا عمل صبح سے لے کے شام تک نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں پہلے ماں باپ کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے بڑے فرماتے اگر اولاد کو فجر پڑھانا ہے تو ماں باپ کو تہجد پڑھنا پڑتا، فرمائے جب ماں باپ کی تہجد ہوں گی تو اولاد کی فجر ہوں گی۔ آج ماں باپ کی فجر کے لالے ہیں تو کیا امید کر رہے کہ آپ کے اولاد جو ہے نمازی بن جائیں گی؟ اس لیے میرے دوستوں یہ کمزوری ہے، کمی ہے ہمارے اندر۔ اس لیے جو نا کسی نے کہا انگریزی اتنی پڑھائی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، دین اتنا نہیں دیا کہ باپ اور ماں مر گئے تو نماز جنازہ پڑھ سکے۔ دین کا ایک چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں، حافظ عالم تو بہت اونچا درجہ ہے یہ۔ اگر آپ بنا دے تو آپ نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جو کوشش اثر ہونی تھی وہ کر دیا آپ نے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ ہے مبارک ہے آپ کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی اگر حافظ بن جائے یا عالم بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو یعنی حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا جو ہے نا تاج پہنائیں گے، فرمایا کہ وہ تاج کا چھوٹا سا ہیرا اگر دنیا میں آ جائے تو فرمایا کہ جو بلیک ہول جس کو جو نا اندھیرا کا جو ہے فرماتے کہ دنیا کے اندر ایسے بلیک ہول بہت ہے، اگر اس کے اندر 1000 سورج بھی ڈال دے تو روشنی نہیں آتی، بلیک ہول 1000 سورج بھی ڈال دے تو ایسی بلا ہے وہ۔ فرمایا کہ جو ماں باپ کو اللہ تاج پہنائیں گے حافظ قرآن کے، ایک چھوٹا سا اگر وہ ہیرا آ جائے تو وہ بلیک ہول بھی روشن ہو جائے گا۔ یہ تاج اور جوڑا پہنائیں گے، ایسا جوڑا پوری دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کا مال و متاع سب مل کر بھی ایک جوڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اب جس کی اولاد پوری کی پوری حافظ ہے اور پھر وہ ذخیرہ کہاں تک چلیں گے اندازہ لگائیے آپ۔ ہم نظام آباد میں تھے جماعت میں، تو ایک ہماری جو ہے نا ایک مسجد میں قیام تھا، زیب النساء مسجد تھی، وہ امام صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوری جو ہے نا اپنے جو ہے نا اپنا پورا واقعہ بتایا۔ ان کے والد صاحب ڈاکٹر ہیں اور وہ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ جماعت کے کام میں تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی، 5 بیٹے 6 بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ ہم 5 بھائی ہیں، 5 کے 5 حافظ قرآن ہیں، اور فرمایا کہ 5 کے 5 عالم ہیں، اور اس میں 2 بھائی مفتی ہیں، اور پورے 5 بھائیوں کا 1 سال جماعت میں وقت لگا۔ اور اس سے آگے کی بات، پھر وہ 5 بیٹے مل کے، والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب باحیات ہے، والدہ کے لیے ایک مسجد بنائے، بڑی عظیم الشان بڑی اونچی مسجد بنائے، بہت بہترین زیب النساء جو مسجد ہم نے قیام کیا تھا، وہ بیٹے مل کے، حالانکہ دیکھو یہ کیا ذخیرہ کم ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مفتیاں ہے، اور ہر بیٹا جو ہے نا رمضان میں تراویح سنا رہا، کتنا جو ہے نا نیکیاں مل رہے ماں باپ کو۔ ماں کا تو انتقال ہو گیا، ماں کے جو ہے نا نام پہ مسجد بنائی بیٹوں نے، اور پھر اس سے آگے 6 کے 6 بیٹیاں عالمہ ہیں اور داماد بھی مفتیاں ہیں پورے۔ یہ اصل آخرت ہے میرے دوستو، یہ ہے جو جمع کرنے کی پونجی ہے اصل۔ یہ آپ کی اولاد، یہ عظیم الشان آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ اولاد کہاں تک چلیں گی قیامت تک۔ پھر ان کے اولاد حافظ، ان کے اولاد حافظ، ان کے اولاد جو ہے عالم، وہ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے، بنیاد کس نے رکھی؟ وہ دادا، وہ جو ڈاکٹر صاحب جو بنیاد رکھے، ان کے جو ہے نا اکاؤنٹ کے اندر سارے نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ بھیجنا ضروری نہیں ہے یہ جو میں قرآن پڑھا اس کا ثواب بھیج دے، نہیں، بلکہ ان کی نیکی ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنتے جا رہی ہے، ان کی نیکی ذخیرہ بنتے جا رہی ہے۔ اولاد کو جو بنانا چاہے بنائے، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، لائر بنائے، آپ جو بناتے بنائے، کم سے کم درجے میں ایک بیٹے کو تو حافظ بنائے،
ایک بیٹے کو اللہ نے کسی کو 2 دیا, کسی کو 1 دیا, 4-5 دیے, ایک بیٹے کو تو حافظ بنائے, اور بہت بہترین ہے, پورے بچوں کو حافظ بنا کے اس کو بڑا اب کیا بنانا چاہ رہے بناؤ, اور بہتر ہے ایک بچے کو حافظ عالم بنا دو. ایک حافظ قرآن فرمایا ایسے 10 یا 11 لوگوں کو جو جنت میں لے جائیں گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. فرمایا ایسے جو ہے نا 10 لوگوں کو ایک حافظ قرآن جنت کے اندر لے کے جائیں گا. لیکن حافظ قرآن کو تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ حافظ قرآن جو اپنے حفظ کو یاد رکھے اور عمل کرتے رہے, ورنہ پھر اگر بھول جائیں گے تو پھر اس کے عذاب الگ ہے پھر. لیکن میرے دوستو اپنی اولاد کی تربیت کے اندر اس کا اہتمام کرے شروع سے, کیونکہ جب تربیت کا وقت ہوتا ہے 15 سال کی عمر ہوتی ہے بچی کی اور بچے کی, آپ کے زیر تربیت ہوتا ہے. آج ہمارا جو معاشرہ ہے اور جو ہماری سوسائٹی ہے یہ ظالم معاشرہ بن کے آپ یاد رکھیے. اگر میری بات کسی کو بری لگ رہی تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن حقیقت دیکھو اسلام کے اندر شریعت نے عورت کے اوپر نہ ساس کی خدمت رکھی نہ سسرے کی خدمت رکھی, نہ گھر میں نہ جیب کی نہ جو ہے نا اور جو بھی افراد ہیں ان کی خدمت نہیں رکھی شریعت میں. اگر عورت کر رہی تو اس کا جو ہے نا وہ احسان ہے سمجھو آپ, اور اس کے اخلاق ہے وہ جو اس کے ماں باپ نے تربیت دے کر بھیجا ہے. کرنا چاہیے, نہیں کرنا نہیں, وہ کرنا چاہیے, لیکن اتنا مسلط نہیں کر دینا کہ جو بچی صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کام کاج کے اندر لگی رہے گی, یعنی چولہے کے کام کے اندر, پھر دھونے کے اندر, پھر دھلانے کے اندر, اس میں مصروف ہو جائیں گی. بتاؤ اپنی اولاد کے لیے انہیں کب ٹائم دیں گے, کب اس کی تربیت کریں گے؟ آج کون ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو لے کر بتاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اللہ یہ ہے, محمد رسول اللہ یہ ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نام ہے, یہ آپ کے بچوں کا نام ہے, یہ آپ کی زندگی ہے. آج نہ ماں بتاتی ہے نہ باپ بتاتا ہے. بتائیے پھر یہ اولادیں بڑی ہونے کے بعد نمازی بنیں گی, حاجی بنیں گی, دیندار بنیں گی, کیا دین کے راستے پہ چلنے والی بنیں گی؟ بلکہ یہ تو دین کو لائٹ لینے والی بنیں گی, دین کو لائٹ لیں گے, دین پہ چلنے والے نہیں بنیں گے. یہ سارا کا سارا قصور آج معاشرے میں جتنا زنا ہے, جتنا چوری ہے اور جتنے گناہوں کے انبار لگے ہیں, یہ سارے کے سارے اگر بنیاد دیکھے جائے تو ماں باپ کی تربیت نہیں کرنے کا نتیجہ ہے. گھروں کے اندر جو ٹی وی رکھی ہوئی ہے, جس گھر کے اندر ٹی وی ہے, میں یہ بات یہ ممبر محراب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے بات بتا رہا ہوں, جس گھر کے اندر ٹی وی یاد رکھے اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی, اولاد کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی. جس گھر کے اندر بے حیائی چل رہی ہو, جس گھر کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ چوری کیسا کرنا, زنا کیسا جانا, زنا کیسا کرنا, یہ بتایا جا رہا ہے, بتائیے اولاد کی تربیت آپ کر سکتے ہیں؟ آپ ساری تربیت آپ کی جو ہے نا ضائع ہو جائے گی جس گھر کے اندر کی ہے. یاد رکھیے یہ معاشرے کا بگاڑ ہے میرے دوستوں, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. گھروں کے اندر ایک وقت نکالے, بچوں کو تعلیم کرے, لے کے بیٹھ کے بچوں کو بتائے کہ اللہ کون ہے, اللہ کا تعارف کرائے. آج میری اولاد فون کو پہچان لی, 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ پورا فون چلانا جانتا ہے, پورا فون کا استعمال کیسا کرنا معلوم ہے اس کو. لیکن آپ پوچھو اس کو ثنا یاد ہے, اس کو عطیات یاد ہے, کیا اس کو نماز یاد ہے, کیا اس کو معلوم ہے اللہ کون ہے بول کے؟ آپ نے کرایا تعارف, آپ نے فون کا تعارف کرایا, آپ نے جوتوں کا تعارف کرایا, کپڑوں کا تعارف کرایا, اسکول کا تعارف کرایا, انگریزوں کا تعارف کرایا, لیکن اللہ کا تعارف نہیں کرایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کیا. اس لیے میرے دوستو یاد رکھیے صدقہ جاریہ ہے. میری اولاد, آپ کی اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے. اولاد کی تربیت میں خاص اس کا اہتمام کرے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے ایک بچے کو حافظ بناؤ, یا پورے بچوں کو بنا سکتے ہیں تو بناؤ, یہ آخرت کا ذخیرہ ہے. یاد رکھو آپ بچوں کو جو ہے نا دنیا کے اعتبار سے ڈگریاں دے دیں گے, دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی پڑھا دیں گے, دنیا دے دیں گے, مرنے کے بعد بھول بھلیا کے اندر آپ چلیں گے, کوئی یاد نہیں کرتا. اور وہی بچہ حافظ ہوگا تو خبر پہ آ کے جمعے کو کچھ پڑھ کے جائیں گا, روزانہ کچھ نہ کچھ ثواب بھیجتا جائیں گا. نیک اولاد کا یہ جو ہے نا عمل ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم ہے, وہ ان کے والد صاحب کا, والدہ کا انتقال ہوا, آج قریب جو ہے نا 31 سال ہو گیا. انہوں نے یہ بتایا 31 سال سے میرا یہ عمل ہے, میں اپنی امی اور ابا کے لیے, بولے میں کبھی یہ عمل نہیں چھوڑتا, چاہے میں سفر میں ہوں, چاہے میں حج میں ہوں, چاہے میں بڑے بڑے اجتماعات میں ہوں, چاہے میں کہیں بھی ہوں. میرا یہ عمل 31 سال سے ہے کہ میرے ماں باپ کے لیے میں روزانہ 20 رکعت نفل پڑھ کے بخشتا ہوں. 20 رکعت نفل روزانہ بخشتا ہوں. یہ اولاد فرما بردار, جن کو جن اولاد کو دین دیا. ورنہ آپ خود ہمارا معاملہ دیکھ لیں, ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی, ہم ایک قل اللہ پڑھ کے ہمارے ماں باپ پہ نہیں بخش رہے روزانہ کے اعتبار سے. ماں باپ کے لیے ایک 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 5 منٹ قل اللہ کے اندر کتنا لگتا, 3 قل پڑھ کے بخش دو. حدیث میں آتا ہے کہ 1 قرآن کا صدقہ.
اس لیے میرے دوستو یاد رکھیے موت کے بعد بھی ہمارے لیے اعمال جاری ہو اور نیکیوں کا ذخیرہ چلتے رہے، اس کا اہتمام کرو۔ صدقہ جاریہ دنیا کے اندر ایسے اعمال کر کے جاؤ، ایسی زندگی گزار کے جاؤ، اور سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرو، اس پہ زور لگاؤ۔ آج معاشرے کے اندر ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ہمارے بچے مسجدوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، اس کا نتیجہ ماں باپ کی تربیت نہیں کرنے کا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرے، روزانہ اپنے بچوں کو ٹائم دو اور ان کو تعارف کراؤ، روزانہ تعلیم کرو گھروں کے اندر، قرآن کے ذریعے سے، فضائل اعمال کے ذریعے سے، منتخبہ حدیث کے ذریعے سے بتاؤ ان کو، اللہ کا تعارف کراؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین صدقہ جاریہ دنیا کے اندر جاری کر کے جانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے انشاءاللہ خطبہ نماز۔